अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद में इस वक्त सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ गया है और बड़ी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक इंटरव्यू ने पाकिस्तान में एक तरह से सियासी भूचाल बर्पा कर दिया। जो बातें उन्होंने कही हैं, बहुत सारे जो राज थे उनसे पर्दा उठाया उन्होंने, जो सवालात थे ज़हनों में उनके जवाबात दिए और इस इंटरव्यू के नतीजे में रिएक्शन भी हम देख रहे हैं, उसका रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। मैं पूरी तफसीलात आपको बताऊंगा आज। 3-4 बड़ी अहम बातें कही हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। उसमें उन्होंने जो उनके ख़िलाफ़ साजिश है वो बताया है कि उन्हें अगस्त में इस बात का पता था और उन्होंने अपनी काबीना के अरकान को इस बात का बता दिया था। और ये जो अमेरिका की तरफ से जो मुतालबा था वो हुकूमत को हटाने का नहीं था, वो सिर्फ इमरान खान को हटाने का था। और अब इस वक्त जो मामला है उसमें उन्होंने ये बात वाज़े की है कि ये अभी भी देख लें, पाकिस्तान की आवाम देख लें, वो सारे हलके देख लें जो उनको हटाना चाह रहे हैं, कि ये वो लोग हैं अपोजिशन के जो पाकिस्तान में मजबूत फ़ौज नहीं देखना चाहते। चाहे ज़रदारी साहब हैं, चाहे नवाज़ शरीफ साहब हैं, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हैं, चाहे नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी मरियम साहबा हैं, ये खुलकर पाकिस्तान की फ़ौज पर तनकीद करते रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर देखना चाहते हैं। जबकि मैं एक मजबूत फ़ौज पाकिस्तान के लिए देखना चाहता हूँ, उसके लिए काम करता रहा हूँ और मैं कभी भी किसी तरह भी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा कि ये जो एक कैंपेन चलाई गई कि मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई करने वाला हूँ, ये दर हकीकत नून लीग की कैंपेन थी और इसका मकसद ये था कि पाक फ़ौज और उनके दरमियान एक खलीज पैदा की जाए। जनरल फैज़ के मामले पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि मेरा ये ख्याल था, जनरल फैज़ का जो इशू वो ये था, मैं ये समझता था कि सर्दियों तक उनको रहना चाहिए क्योंकि इंस्टेबिलिटी ना हो। फ़ौज का अपना एक तरीक़ाकार है, फ़ौज का ये ख्याल था कि नहीं, उनको अभी जाना चाहिए। तो बिल आखिर मैंने फ़ौज की जो बात थी वो मान ली क्योंकि उनका ताल्लुक़ फ़ौज से था। लेकिन जो मेरा ख्याल था कि उनको रहना चाहिए, नहीं तो इंस्टेबिलिटी होगी, तो अब ये आपके सामने है कि वो नहीं है और ये इंस्टेबिलिटी आप देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात वज़ीर-ए-आज़म ने कही कि एहतसाब के अमल को ख़राब किया गया। मैं एहतसाब चाहता था लेकिन एहतसाब के अमल को ख़राब किया गया और अब अगर ये लोग बरसर इक़्तिदार आते हैं तो ये नैब को बंद कर देंगे और जो एहतसाब के मुकदमात हैं उनको बिल्कुल भी वो यानी एहतसाब का जो एक ख्वाब है वो सिर्फ़ एक ख्वाब ही रह जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बिल्कुल यानी बड़ी उनकी जो ऑडियंस थी बड़ी टारगेटेड थी और बड़ी महारत से, बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ उन्होंने ये बात कही। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि 3 ऑफ़र्स उनके पास आईं। एक तो ये था कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, दूसरा ये था कि मैं अदम एतमाद का सामना करूं और तीसरी ये बात थी कि मैं इलेक्शन में चला जाऊं। तो मैंने उनसे कहा कि इलेक्शन जो है वो बेहतर है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली ये जब वज़ीर-ए-आज़म साहब का इंटरव्यू चला तो उसके तकरीबन चंद ही यानी आधे घंटे के बाद ही वसीम बदामी ने कहा कि जो एक उनके पास ख़बर है और वो ये है कि ज़िम्मेदार अस्करी ज़राए कि वो ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमें अप्रोच किया अस्करी क़यादत को और अस्करी क़यादत पीएम हाउस गई तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा कि हमें इस मेरे सियासी अभी इस वक्त तो ये जो मसला है इसमें आप मुझे रेस्क्यू करें, इसमें आप मुझे हेल्प आउट करें। तो फिर जो अस्करी क़यादत है वो गई अपोजिशन के पास क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये 3 चॉइसेस उनके साथ डिस्कस हुई थी अस्करी क़यादत की। तो अपोजिशन ने जो इलेक्शन वाली बात थी वो तस्लीम नहीं की, तो ये बात फिर ख़त्म हो गई और ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को कन्वे कर दिया गया कि जनाब ये जो अपोजिशन है वो आपकी बात नहीं मान रही। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इस पर अरशद शरीफ साहब का फिर ये सवाल था कि DGISPR जनरल इफ्तिखार बाबर तो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं
اور اس کو سیاست میں ڈریگ نہ کیا جائے، تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی عدم اعتماد کی اور سیاست کی، اس میں فوج نے کیوں پھر شرکت کی؟ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو یہ کہہ چکے ہیں کہ فوج کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. اس پر وسیم بادامی صاحب کے پاس کوئی سوال نہیں تھا، لیکن جو چودھری غلام حسین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے. جب یہاں پر دھرنا تھا تو اس وقت نواز شریف نے بھی پی ٹی آئی کے دھرنے کے دوران کہا تھا راحیل شریف صاحب سے، جو فوج کے سربراہ تھے، کہ اس میں آپ جائیں اور طاہر القادری صاحب سے ملیں اور بات کریں، تو وہ چلے گئے تھے، انہوں نے بات کی تھی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ سچویشن جو تھی اس کو آپ آج کی جو حالات ہیں اس سے آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے، کیونکہ تب ایک دھرنا تھا، تب زندگی پیرالائز تھی، تب لوگ سڑکوں پر تھے، ایک لا اینڈ آرڈر کا خطرہ تھا. لیکن ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ایک تحریک عدم اعتماد ہے جو اسمبلی میں ٹیبل ہو چکی ہے، جس پر اتوار کو ووٹنگ ہونی ہے. پاکستان کی سڑکوں پر کوئی مظاہرے نہیں ہے، کوئی جلوس نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہے. تو اس میں وہ اس سچویشن کو آپ اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. تو وزیر اعظم صاحب نے جو بات کہی اپنے انٹرویو میں کہ اب میری کریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی، میری وائف کے بارے میں بات کی جائے گی، ان کی دوست فرا کے بارے میں بات کی جائے گی، اور مجھے ایک ایسی مہم چلائی جائے گی میرے کردار کو داغدار کرنے کے لیے، لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں. تو میں انٹرویو بھی سنا اور یہ جو باتیں ہو رہی تھیں اینکرز کے بیچ میں، تو مجھے ان کی یہ بات سٹرائک کر رہی تھی کہ واقعی اس وقت جو امیج بنا ہے وزیر اعظم صاحب کا، جو پرسیپشن ہے، جو وہ نیریٹو لے کے چلے ہیں کہ وہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، کسی کے آپ بالکل کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوں گے. اور پھر جو کے پی کے سے ایک لوگوں نے مینڈیٹ دیا جس میں انہوں نے خان کی دلیری کو، خان کی پاکستانیت کو، خان کی بہادری کو پسند کر کے ان کو ووٹ دیا، تو ساتھ ہی یہ معاملہ شروع کر دیا گیا اور یہ بات کہہ دی گئی کہ وہ شاید فوج کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس صورتحال سے نکالیں تاکہ ایک ان کا امیج یہ بن سکے کہ وہ کوئی کمزور آدمی ہے. تو یہ جو خان نے اپنے انٹرویو میں بات کہی، اس کا ایویڈنس، اس کا سچ فوری طور پر ہم نے دیکھ لیا، ہمارے سامنے آ گیا. لیکن یہ جو ایک سوال خان نے جو آج انٹرویو کیا ہے، اس میں انہوں نے ایک سوال چھوڑا ہے کہ یہ جو حکومتیں گرانے اور بنانے کا جو عمل ہے، جو لوگ پیچھے بیٹھ کر یہ عمل کرتے ہیں، یہ جو سارا گند پڑا ہوا ہے، جس میں انہوں نے سوال ان سے ہوا کہ یہ نواز شریف صاحب کے این آر او کی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ این آر او 1 پرویز مشرف نے دیا تھا، مجھ سے این آر او 2 کا کہا جا رہا تھا جو میں نے نہیں دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ پوچھا گیا کہ پھر نواز شریف باہر کیسے چلا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بس چلا گیا. اب یہ بہت سارے جو جوابات ہیں ان کے جسچر سے مل رہے تھے، ان کی جو گفتگو ہے وہ کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ کہا بھی نہیں اور کہہ بھی گئے. بالکل ساری کہانی انہوں نے بیان کر دی ہے. سازش تو باہر سے ہوئی ہے، استعمال اپنے ہوئے ہیں، لیکن انٹرویو کا مقصد یہ تھا، کہہ وہ یہ رہے تھے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، تم جس کو نکال رہے ہو وہ پاکستان کی آواز ہے، وہ پاکستان کے لیے ہے، اور جن کو لا رہے ہو وہ بیرون ملک جو وہ جو ایجنٹ ہیں، بیرونی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں. اس وقت ملک میں ایک عجیب بحث چھڑ گئی ہے اور ایک عجیب ماحول ہے. ایک ہمارے بڑے سینئر پولیس آفیسر بتا رہے ہیں کہ کے پی کے میں ان کی بات ہوئی، وہاں پر جو آفیشلز تھے جو الیکشن کی نگرانی کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ماحول ہی بدل گیا اور ایک حیران کن تبدیلی آئی ہے. وہ لوگ جو مہینہ پہلے خان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اب سینہ ٹھوک کر اس کی حمایت کے لیے نکل آئے ہیں. پورے پاکستان میں ایک فضا بن گئی ہے، ایک ہوا چل گئی ہے، عمران خان کی حمایت کی ایک سونامی آ گئی ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ یا یہ جو فیصلے کرنے والے ہیں جن کے پاس طاقت ہے، وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں. ابھی یہ جو ساری صورتحال ہے، ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وزیر اعظم کا انٹرویو نشر ہوا ہے، انہوں نے یہ ساری بات کھولی ہے. اب انگلیاں اس طرف چلی گئی ہیں، لوگ پہنچ گئے ہیں کہ امریکہ نے اگر سازش کی، اس اپوزیشن کو اکٹھا کیا گیا، تو کون ان کا ہینڈلر ہے، کس نے ان کو اکٹھا کیا اور کون یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو اگر تعلقات نہیں تھے اپوزیشن سے، تو پھر وزیر اعظم کے کہنے پر اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے ساتھ فوراً کیسے بات کرنے چلی گئی؟ کون جانے کس نے کس کو اکٹھا کیا ہے. امریکہ کی طرف سے جو بات آ رہی تھی
کس نے اس کی پاکستان میں گارنٹی دی، اور بھی بہت سارے راز خان صاحب کھولیں گے. لیکن آج کا انٹرویو نے ان اطراف کی نشاندہی کر دی ہے، ان قوتوں کی نشاندہی کر دی ہے جو اس کھیل میں پوری طرح شریک ہیں. خبر جو آپ کے ساتھ آخری شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بعد از نماز مغرب ایک فیصلہ جو ہے، جو پتہ نہیں محفوظ کب کا کیا ہوا تھا، اس کو فوری طور پہ جاری کر دیا. اور اس کے مطابق جو اکبر ایس بابر کی جو درخواستیں تھیں الیکشن کمیشن میں کہ ان کو پی ٹی آئی فنڈنگ کی تفصیلات دی جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواستوں کو خارج کر دیا اور الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ آپ وہ سارے جو تفصیلات ہیں وہ فوراً بابر صاحب کو دیں. اور وزیر اعظم نے جو کہا کہ ان کے خلاف ایک مہم چلائی جائے گی، تو اب اکبر ایس بابر یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں فنڈنگ کہاں سے آئی ہے. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ اگر فنڈنگ کے نتیجے میں کوئی فیصلہ الیکشن کمیشن دیتا ہے تو پارٹی سے اس کا انتخابی نشان لیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ انتخابی نشان لے لیں تو پھر ایک طرح سے پارٹی بین ہو جاتی ہے. عمران خان نے بڑا مشکل راستہ چنا ہے، پاکستان کے عوام کی طرف دیکھ رہا ہے، اور آج انٹرویو میں انہوں نے یہی کہا کہ اگر اس گند کو صاف کرنا ہے تو الیکشن میں مجھے 2/3 اکثریت دیں تاکہ میں ہر ایشو کو سیٹل کروں اور ہر جگہ پہ ہر معاملے میں وہ کام کروں جو پاکستان کی عوام توقع کرتے ہیں اور جس کی پاکستان کو ضرورت ہے. ساری کی ساری جو نظریں ہیں سب کچھ پاکستان کے عوام کی طرف ہے. اور اب مختلف علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں، کے پی کے میں جو زبردست الیکشن میں جو پی ٹی آئی نے فتح حاصل کی ہے بلدیاتی انتخابات میں، اس کے بعد خبریں یہ آ رہی ہیں، لوگوں کے جذبات ہیں، لوگ بڑے افسردہ بھی ہیں، اپنی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہاں پر اسلام آباد میں یہ خبر عام ہے کہ اتوار والے دن لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر جمع ہوگی خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اللہ نے کے بعد.